اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ معرفت کے لیے علم کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو علم کے متعلق آپ جانیں عمومی طور پہ علم کا تعلق عقل سے ہے۔ عقل ہوگی تو علم ہوگا، جب عقل نہیں ہوگی تو علم آپ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی جانور کو وہ علم نہیں سکھا سکتے جو عام طور پہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو علم سے پہلے عقل ہے، عقل کے بعد علم ہے، اور عقل وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کا باعث اس کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اس کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں جانتا ہوں کہ میں کیوں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ بہرحال وہ ایک بحث الگ ہے، لیکن یہاں آج کا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو علم کیا ہے؟ دیکھیں، علم وہ علم جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، وہ اصل علم ہے۔ باقی علوم کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علم وہ جس سے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور آپ اس علم پر عمل بھی کریں۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ علم جو ہے علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، جو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معلومات ہیں اس کو آپ اہمیت دیں، نہ یہ کہ آپ اپنی عقل کی بنا کوئی فیصلہ کریں یا اس طرح نا۔ عام طور پہ تو ہم اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یا ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہر شخص جو ہے خود ہی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ اصلی علم جو ہے وہ علم ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے یا اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ اب وہ علم کون دے گا آپ کو؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے کہ ہدایت کا علم دینا میرا کام ہے۔ وہ علم جو تھوڑی سی توجہ سے یہ جملہ سنیں کہ وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یہ کام اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا۔ علم حقیقی جو کامیابی کا علم ہے وہ اللہ کو ہے۔ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بعض اوقات تو ہم اپنی طرف سے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، اصل علم جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں علم دوں گا، تمہاری کامیابی کا جو ضرورت ہے اس کا علم میں تمہیں دوں گا۔ تو قرآن وہ علم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی کامیابی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ قرآن معلومات کا اور علم کا منبع ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے انسان کی کامیابی کے لیے جو وہ جانتا ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے۔ کس میں؟ قرآن پاک میں۔ تو قرآن میں اصل کامیابی کا علم جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ آپ کو قرآن میں دیکھنا ہوگا، اپنی زندگی گزارتے ہوئے قرآن کے احکامات کو سیکھنا ہوگا اور قرآن کو سیکھنا ہوگا، کیونکہ اصل علم جو ہے وہ یہ ہے۔ بہرحال ہدایت کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ہدایت وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ہے نا۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ تم زمین پہ جاؤ تو میں تمہیں علم دوں گا ہدایت کا، ہدایت میں تمہیں بتاؤں گا، وہ راستہ میں تمہیں بتاؤں گا جو تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے، اور تم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا، اپنی عقل کے بھروسے پر یا اپنی علم کے مطابق تم زندگی مت گزارنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ آج کل جو صورتحال ہے
یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں اپنے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہدایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات آپ ایسے بعض لوگوں سے یہ جملے بھی سن سکتے ہیں، سنتے ہوں گے کہ بھئی مجھے معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جو یعنی مادی علم ہے یا جو بھی اس کے ذہن ہے وہ کہتا ہے کہ میں پورا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے علم کی اور معلومات کی اور ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ایسی زندگی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت لینے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی علم کی ضرورت جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد ہمارا نہیں ہے۔ بھئی MBBS کا امتحان کے لیے تو تیاری وہ کرے گا جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، جو ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا اس کو کیا ضرورت ہے 4-5 سال کالج میں لگائے۔ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تب والدین بھی اس کو داخل کریں گے اور وہ بھی وہ علم حاصل کرے گا جو ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری ہے۔ انسان جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ متقی۔ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ قرآن میں واضح طور پہ ہے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار، اور میں اگر اس کا آسان معنی کروں تو محتاط۔ جو انسان محتاط زندگی گزارتا ہے جنت ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج کل تو ہماری جس طرف منہ آتا ہے چل دیتے ہیں، جو منہ میں جملہ آتا ہے وہ چل دیتے ہیں، جو رویہ ہمارے عام طور پہ ہمیں بھاتا ہے، کبھی غصہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہنس پڑتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، عام طور پہ یعنی غصہ اور خوشی کے لمحات یہ سارے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں مطلب صحیح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ جس چیز پر راضی ہے اور خوش ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ جس کام پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو آپ کو اس پہ خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی نشہ لے لیں، نشہ تو انسان خوشی سے وہ نشہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سگریٹ ہے، اور یا آپ کو تمباکو کی عادت پڑ گئی، یا چکم دے آپ کوئی اور نشہ لے لیں، یہ میں ایک مثال کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی فضول چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے ایک فضول عادت کو اپنا لیا ہے اور اس پر آپ خوش ہو رہے ہیں اور اس پر آپ اصرار کر رہے ہیں۔ بعض لوگ نشے پہ کتنا اصرار کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو میرا ایک ہی نشہ ہے، میرا مطلب کوئی نسوار کرتا ہے، یار میں تو بس ایک ہی نشہ کرتا ہوں۔ یہ مثال کے طور پہ میں اسی طرح آپ زندگی کے ہر کام میں بھئی مجھے تو یہ چیز پسند ہے، یہ چیز تو مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے پسند اور ناپسند کا معیار خود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات سے خود بنا لی، یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ چیز مجھے ناپسند ہے۔ اس میں اللہ کی ہدایت کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہدایت اس لیے نظر انداز ہو جاتی ہے کہ قرآن ہمیں جس راستے کی طرف، جس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے، تو پھر قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مضمون جاری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔